طریقے سنت کے خلاف ہوگا لیکن نماز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر کسی نے رکوع میں یا سجدے میں یا تحیات میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے پڑھ لیا، چاہے تمہارا ربی الاعلیٰ سے پہلے سجدے میں پڑھے، چاہے تمہارا ربی العظیم میں پڑھ لے، چاہے تحیات سے پڑھ لے، تو بس سجدہ تو واجب ہے۔ بھول سے کسی نے رکوع میں تلاوت کر کے الحمدللہ پڑھنے لگا یا کوئی سورت پڑھنے لگا، سوال یہ ہے کہ رکوع میں گیا اور دھوکے میں وہ رکوع میں الحمد کی سورت پڑھنے لگا یا سجدے میں قل واللہ پڑھنے لگا ہے، یاد آئی دھوکا ہو گیا، ٹھیک ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن بس سجدہ تو واجب ہو جائے گا، اور سجدہ تو نہیں کرے گا تو نماز لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ سوال ہے حضور کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کیا مزاروں کو چومنا صحیح ہے؟ یہ سوال بہت بڑی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ میرے محبوب گرامی نے حضور حاجی ایسا کیا تھا مدد علی نے یہ سوال پوچھوایا کہ سب کو بتائیے، آپ کو بتانے اور آپ کو پیدا پہنچانے کے لیے یہ سوال کروایا۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ بزرگوں کی مزارات پر حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے اس طرح کے مسائل بیان کیے گئے ہیں لیکن عوام کی بے اعتدالی ختم نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ گزشتہ سال کسی کو منع کر دیا، سنا دیا، چلے گئے، اب دوسری سال دوسرے لوگ آئے، اب وہ وہی فیل کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آپ بزرگوں کے دربار میں حاضری کی طرف لینا چاہیے، تو فرمایا گیا کہ پائٹی کی طرف سے آپ داخل ہوں، سلام کریں اور جس طرف اللہ کے ولی کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، اس طرف آپ تقریباً 3-4 ہاتھ کی دوری پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح آپ زندگی میں بزرگوں کا احترام کرتے ہیں کہ ان کے پیروں سے پیر سٹا کر نہیں بیٹھتے، کوئی حضور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسی طرح ادب و احترام مضبوط کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہوں اور دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ ان کی توجہ ہماری طرف ہے، اپنی روحانیت سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر کرم مجھ پر پڑ رہے ہیں۔ یہ تصور قائم کریں اور جو آپ کلیہ اللہ روح پاک جو اللہ توفیق اس کو پڑھیں اور اس کا انسانی سے بات کریں۔ اب برابر دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ سالہ سال سے بنا کیا جا رہا ہے، یہ مذاق پر جاتے ہیں اور وہ اپنی پریشانی دیکھ کر وہیں رکے رہے، چونا چھوڑیے، اپنی پریشانی دیکھ لیں گے اور لے کے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ مذاق پر کتنے پیر کاٹتے ہیں، وہ ہاتھوں سے پیر نکل کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میری پیارے دین یہ خالص کی حالت ہے، یہ حالت بھی ہے اور ادب و احترام کے خلاف بھی ہے۔ یا تو اس کا خاص اہتمام کریں، ادب سے حاصل ہو، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو، قرآن دور بات متفق پڑھیں، اس کا انسانی سے بات کریں۔ مذاق کو چننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مذاق سے بہتر ہے کہ آپ جس تحریر پر داخل ہو رہے ہیں آپ اس کی تحریر کو سمجھیں۔ بھائی اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو یہاں کے نیچے جو پتھر لگے ہوئے ہیں یہ پورے ذرات کاٹ لیتے ہیں، ان کی نسبت سے سارے ذرات کا بھی احترام ہے، تو مزار ادب کی جو دہلی شریف ہے اسی دہلی بھی چوم لیں گے، ادب سے سلام کر لیں گے، چلے آئیے، یہ زیادہ ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے ادب و احترام مضبوط سے اور مدارس پر پریشانی برت دیکھ کر ہر چیز نہ بیٹھے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور بتائیے اگر کنگھا کرتے ہیں تو داڑھی کا بال جو ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ اس کو توڑ کے پھر چوم کے پھینک دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟
دیکھیے داڑھی قصدن نہیں کٹانا چاہیے. اگر داڑھی کے بال ٹوٹ گئے تو ان کو توڑ کر ایک طرف ڈال دیے تو کوئی حرج نہیں. لیکن داڑھی کے بعد توڑ کر نالی وغیرہ میں پیشاب خانے میں نہ پھینکیں. یہ داڑھی شریف کا بال ہے. یا آپ دیکھیے پیشاب پخانے کی نالیوں میں خانے ٹھوکرے سے بنا کرتے. یہ مومن کو پیشاب پخانے کی نالیوں میں تھوکنا نہیں چاہیے. مومن کا تھوک ہے یہ اس زبان سے تھوک نکل رہا ہے جس زبان سے مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ. جب تھوک کے بارے میں بخانے سے احتیاط بچتی ہے تو پھر داڑھی شریف کا بال ہے اس کے بارے میں مزید احتیاط پر پیش ہے. اور توڑنے میں بعض لوگ ایسا کہتے ہیں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. توڑنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ توڑ دینے پیدا ہوتا ہے کہ اس بات سے کوئی سحر وغیرہ کرنا چاہے تو نہیں کرنا چاہتا ہے. یہ بات لوگوں نے بات کہا ہے کسی کی وجہ جائز نہ جائز میرے تعلق سے اور فرمائیے. جانماز اگر دھوتے ہیں تو اس کا پانی جو نالی وغیرہ میں جاتا ہے تو دیکھیے نہ جائے تو بہتر ہے. خاص طریقے سے وہ جانمازیں جن پر گنبد خضرا شریف یا کعبہ معظمہ کا نقشہ بنا ہو تو ان کا مزید احترام چاہیے. ان کو ہرگز اس انداز میں نہ دھوئیں کہ گنبد خضرا شریف اور کعبہ معظمہ کا دھول یہ پیشاب پخانے کی نالی. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی جانماز خریدے ہی نہیں جس میں کعبہ شریف یا گنبد خضرا شریف بنا ہو تاکہ کسی طرح کی مقدس نسوں کی بھی بے ادبی نہ ہونے پائے. ہمارے بچے نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں جوتا چپل پہن کے لے جاتے ہیں تو اگر قبرستان میں کوئی پرانا راستہ ہے جہاں لوگ گزرتے رہے ہیں اور اس راستے میں قبریں نہیں ہیں تو وہاں جوتا چپل پہن کے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پکیا قبرستان جہاں قبریں وغیرہ ہیں وہاں جوتا چپل پہن کر نہیں جانا چاہیے. اور جانتے ہوئے ننگے پیر بھی آپ کا قدم کسی قبر پر نہیں پڑنا چاہیے. ایک سوال ہے حضور کی ایک امام صاحب تھے بینا تھے دیکھنے والے تھے لیکن اچانک سے ان کے آنکھ کی روشنی چلی گئی تو اب کیا وہ امامت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ پہلے بینا تھے بعد میں نہ بینا ہو گئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بینا نہ ہو چاہے پہلے سے نہ بینا ہو لیکن اگر ان کے اندر امامت کی شرائط پائے جا رہے ہیں اور کوئی ایسی شرائط خرابی نہیں ہے جو مانے امامت ہو نماز امامت کو روک رہی ہو نماز فاسد کر رہی ہو تو نابینا کا شرائط امامت پائے جانے کی صورت میں بلا کراہت نماز پڑھانا جائے. ہمارے مولانا صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور وہ قرات باقاعدہ شروع کر چکے تھے بلند آواز سے. اس کے بعد میں مقتدی آئے اور انہیں باندھی اور اس نے قصدن ثنا پڑھا سبحان اللہ. اب قصدن میں مطلب یہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ تلاوت شروع کرنے کے بعد حکم نہیں پڑھنا چاہیے قرآن کا سننا ہی واجب ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر سے قصدن وہی ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوگا یہ ناجائز تھا. ناجائز وہی مانا ہے یہ قرآن کا سننا واجب ہے لہٰذا اب سنا پڑھنے کی اجازت نہیں. پھر بھی اگر سمے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور اللہ کے اوپر سے وغیرہ واجب نہیں. مسئلہ معلوم تھا پھر بھی پڑھ لی تو گناہ کار ہوا نماز. ہمارے حافظ صاحب بلا سوال کر رہے ہیں جو جامعہ سعودیہ کے استاد ہیں حافظ کرتا تھا تو یہ قدیم تھا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہے جیسے افسر کا مسا کرنا
یہ خالی بالکل لاکھوں لایات کی خارجی حالت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ مسا کر لیجیے، ہاتھوں کو اوپر کر لیجیے اور سر کا مسا کر لیجیے. بچوں میں انگلی کے تک کی ضرورت نہیں. ایک سوال ہے ہاں جی ایسا ہے. سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ شوہر کہتا مجھے 2 بار بھی اور بیوی کہتی 3 بار بھی. اب یہ مسئلہ یہاں محفل میں حل نہیں ہوگا. جب دونوں کا بیان لے لیں گے تب حل ہو پائے. پھر بھی بخار نے فرمایا یہ ہے کہ اگر عورت کو یقین ہے یہ 3 طلاق میرا شوہر دے چکا ہے لیکن وہ شرعی گواہوں سے ثابت نہیں کر پا رہی ہے اور شوہر نے حلف شرعی لے لیا کہ میں نے 2 ہی دی ہے. اب فیصلہ جو مفتی کرے گا وہ 2 ہی طلاق کا دے گا. لیکن میرے بیوی کو یقین علم ہے کہ 3 دے چکا ہے لیکن میں ثابت نہیں کر پا رہی ہوں. تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو اس شوہر سے اپنے آپ کو بچائے قابو نہ دے اور پھر جھوٹا حکم دینے کی کوشش. ایک سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر پر توسا شریف کی نیت سے کچھ پیسے رکھے گئے تھے. جب آستانہ شریف آنے لگے ہم سب گھر پر بھول گئے. اب جو ہمارے پاس پیسے موجود ہیں اس میں سے اسی مقدار پیسے دے دیں وہ ادا ہو جائے. تمہیں تراہم و دنانیر میں شرعاً تعین نہیں ہے. اس جزیے کے تحت اگر ادا کر دے گا تو وہ ادا کرنا. ایسے ہی سنی ہونا چاہیے. یہ ہمارے بھائی ماں کہاں سے لایا؟ یہ بجائے شریف سے آئے ہیں. کا سوال یہ ہے اگر کوئی سنی امام جو بندی کے چائے پیجے تو ان کے امام بننا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوال بہت اچھا ہے بھائی. ہمارے بھائی کا سوال بالکل صحیح ہے. اگر وہ امام سنی ہے لیکن اخلاق و محبت کے کھانے پینے کے میل جول کے سارے تعلقات بھائی جو بندی میں ایسا کب کرے چاہے کہتا بالکل کب کھائے گا اس سے تعلقات ہوگی تبھی تو کھائے گا. تعلقات نہیں تو جو بندی کیسے چائے پلائے ہم کو پلائے اور کیسے پلائے نہیں پلائے گا نا. اگر امام سنی ہے لیکن اپنا وہابیہ سے اخلاق و محبت کے تعلقات رکھتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرنے بات نہ آ جائے تو امام نہ بنایا جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خاموش آگے بتائیے. دیکھیے ایسا ہے اگر کوئی ریشہ کان کے اندر مسئلے دب گیا تھا اور گل گیا تھا تو اس کی وجہ سے پورے منہ میں پانی پہنچ جائے گا. اگر ایسا کوئی جزو ہٹ گیا جس سے پانی پورے منہ میں بہ نہیں پا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کلی کرنا فرض ہے. غسل فرض میں کلی کرنا فرض ہے اور اس طرح اگر مانی نہیں ہے تو ایک سوال حضور کی جمعے کے دن ایک شخص خطبہ پڑھائے اور دوسرا شخص نماز کی امامت کرے تو ایسا ہو سکتا ہو جائے. ایک نے خطبہ پڑھا ایک نے نماز پڑھا نہیں کوئی شریف خرابی نہیں ہے. نماز ابھی نانپورہ سے ہمارے موبائل صاحب پر ایک خطبہ دیا ہے
اور کئی بار مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا، اور میں کچھ مصروف تھا، سمجھنے چلا گیا تو جواب نہیں جانے پایا۔ اب اس علاقے کے بہت سے حالات یہاں پر موجود ہیں، آپ بتا دیجیے گا کہ خاموشی میں جواب نہیں دیا گیا ہے۔ ہمارے اب اس بات کو بہت غور سے آپ محسوس کر لیں، اگر آپ طے کر رہے ہوں تو ٹھیک سے ہمارے جواب کو دے دیں۔ دیکھیے، جمعے کی فرضیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ظاہر روایہ ہے۔ ظاہر روایہ کے مطابق مختصر لفظوں میں یہ سمجھیے کہ جمعہ فرض ہونے کے لیے پرگنا ہونا چاہیے۔ اگر پرگنا نہیں ہے تو ظاہر روایہ کے مطابق وہاں پر جمعہ فرض نہیں ہے، ظہر ہی ہے۔ اور ایک امام ابو یوسف جو ہمارے ہی مذہب حنفی کے ایک امام ہیں، ان سے مروی ایک روایت نادرہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے لا یسعهم اکبر المساجد، اگر اس بستی میں اتنے نمازی اتنے مکلف موجود ہیں، اتنے مسلمان ہیں، اگر وہ سب اکٹھا ہو جائیں تو وہاں کی مسجد میں سما نہ سکیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں وہاں پر جمعہ فرض ہے۔ مجلس شرعی مبارکپور کا جامعہ اشرفیہ مبارکپور میں ایک سیمینار ہوا تھا، جب حضرت صاحب شریعہ حضرت اللہ تعالیٰ بھی حیات تھے، وہ بھی اس میں شریک تھے، بلکہ اس کو احسن بھی کہا۔ لہذا اگر ایسی بستی ہے کہ وہاں اتنے نمازی ہیں کہ اگر سب اکٹھا ہو جائیں تو مسجد میں نہ سما سکے، وہاں پر جمعے کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا جائے تاکہ وہاں جو نماز جمعے کی پڑھ رہے ہیں وہ تارک فرض فرض چھوڑنے والے قرار نہ پائیں اور مرتکب کبیرہ قرار نہ پائیں۔ مجھے تو جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر وہاں جمعہ ہو جا رہا ہے تو پھر وہاں پر آپ سے 4 تک جماعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ایک وقت میں دو نمازیں پڑھ لو، ایسا ایک وقت میں ایک ہی نماز پڑھ لو گی تو جمعہ پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اب ظہر کی جماعت کرنے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ دیکھیے ایسا ہے، مساجد سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ مساجد میں اہل ایمان ہی کا پیسہ لگنا چاہیے، ہے نا؟ اب اگر پیسہ کسی اسلامی ملک سے آ گیا ہے اور آپ کو اس پیسے کا بدعقیدہ بے ایمان ہی کا ہو، یہ تو آپ کو نہیں معلوم ہے، کوئی لوگوں نے دے دیا ہے تو مالے نوری نصیب لگا دی ہے نا؟ اگر کوئی مدرسہ وغیرہ بنوا لے گا تو پھر شاید اور بتائیے ایک سوال ہے حضور کی، جانتے ہوئے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے کسی بھی دینی کام کے لیے کبھی بھی اپنا وہابیہ کسی بدعقیدہ بے ایمان سے ہرگز کرنا نہ لے، مدد نہ لے، یہی اللہ کے رسول کی شریعت کا حکم ہے۔ سوال ہے حضور کی، ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جب کہیں انتقال ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 40 روز تک گھر میں حلوہ بہو یا بیٹی بنائے گی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ جی میرے بھائی، یہ سارے ثواب تو ہمارے اسلام میں ہے، باقاعدہ رعایت ثابت ہے یہ سارے ثواب، لیکن یہ کہ حلوہ ہی بنے اور بیٹی یا بہو ہی بنائے، یہ سب خالی جہل کی باتیں ہیں، جس سے ہمیں کچھ نہ لگا۔
چھوٹے بچے جو نماز پڑھنے کا شروع نہیں رہتے، یہ بولنا چاہیے، یہ بولنا چاہیے، وہ ہم کر رہے ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز بھی خراب کر رہے ہیں، اگر ایسے بچوں کو انہیں روانہ کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ایسے بچے ہیں جو سمجھدار ہیں، نماز باقاعدہ جانتے ہیں، نماز بھولا نہیں جاتا، بھاگا نہیں جاتا، ایسے بچوں کو مسجد سے بھگانے کی اجازت۔ گھر میں کوئی شخص بچوں کے ساتھ کوئی پیچھے ہونے چاہیے، یہی پیچھے پانا، لیکن پھر بھی اگر بچہ سمجھدار ہے، نماز باقاعدہ جانتا ہے اور وہ سب میں کھڑا ہو گیا تو ہاتھ سے نماز کو شیشت پیچھے کرنے کا حکم نہیں۔ گھر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اچانک سے کوئی نابالغ بچہ آ کر مصلی پر پیشاب یا قے کر دے تو اب نماز پڑھنے والا شخص کیا کرے؟ جہاں نماز پڑھا وہاں پر پیشاب نہیں کیا ہے، پوری پہ کیا ہوا؟ یہاں بولے یار پیشاب کرے، یہاں بولے وہاں تک ارے مسلم اسی مسلم ہاں تو تین قدم چلے بغیر سڑک جائے اور ہٹ کر نماز پڑھے، نماز فاسد نہیں۔ دنیا والے کثیر نہیں، پیچھے سر یہ دیکھیے مولانا ایسی باتیں بتلا رہے ہیں آپ تو جو بظاہر آج تک آپ کے وجود میں نہیں آئی، یہ سنی نہیں، یہ ایک طرح ہے ایک، تو جب ایسا ہو جائے تو دوبارہ مطلب پوچھیے مفتی شیخ اللہ صاحب کی طرف سے ایک صاحب سوال کر جو ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، اور میں بابا ہی ظاہر بات ہے جب کوئی صورت نہیں ہوگی آگے پیچھے، اور کیونکہ مقام قدم اور مقام سجدہ کی طہارت نماز کے لیے شرط، اگر کوئی کسی آس پاس آگے پیچھے تقریر پیشاب پڑا ہے تو ظاہر بات ہے تو پھر نماز پاک دوبارہ نماز پڑھنا ہی۔ جمعے کے دن جو نماز سنت یا نفل ادا کی جاتی ہے تو اس میں وقت جمعے کا لگائیں گے یا وقت ظہر کا کریں گے؟ دیکھیے جمعے کے دن ساری نماز جمعے کی ہے اور وہ نماز ظہر کی نہیں ہے، چاہے پہلے والی سنتیں ہوں یا بعد والی سنتیں ہوں، وہ سنتیں بھی جمعے کی ہیں، بعد کی سنتیں بھی جمعے کی۔ ہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے یہ ضرور لکھا کہ قبل اور بعد سنت قبلیہ میں قبل و بعدیہ میں بعد لگایا جاتا ہے، عمر 4 کا سنت قبل جمعہ اور بعد والی میں بعد جمعہ، لیکن وہ سب سنوں نے جمعہ کی ہے، ظہر کی نماز ظہر کی سنتیں نہیں۔ اس بستی میں کسی آبادی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو وہاں جمعہ پڑھ رہا ہوں تو پھر ان کو ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جہاں 4-6 مسلمان رہتے ہیں اب یا باہر کے کاریگر وغیرہ آ جاتے ہیں، ان کو اگر باہر نہیں جانے پا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی شرح یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن ظہر کی نماز وہاں پر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ بس دیکھو پھاڑے آنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ اگر وہاں پر جمعے کی شک پائی جا رہی ہو ظاہر الروایہ کے مطابق یا نازل الروایہ کے مطابق، ہمارے بھائی بات سننا تو پہلے ہے نا، تو مکان کرایہ تو مالک ہونے کا مطلب نہیں ہے، وہاں پر اذن عام ہو رہا ہے، اذن عام شرط ہے، مکان کرائے پر ہو یا مالک کا ہو یہ شرط نہیں ہے، اذن عام طور پر سارے مسلمانوں کو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن جب وہاں پر مسلمان ہے ہی نہیں، 4 سے لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر
किसी भी रिवायत पर जमा पढ़ना सही है। ठीक है, वहां कोई भी बात नहीं है। बता दो फिर सुनिए। इस बच्चे ने सवाल ये किया है कि कतर एक इस्लामी मुल्क है और वहां से मस्जिद बनाने के लिए कुछ पैसा आया हुआ है, उसका मस्जिद में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? जवाब ये है कि हो सकता है। देखिए, हुक्म चलाइए है बगैर मजबूरी के जमात छोड़ना चाहिए। जब नमाज पढ़ रहे और मजबूरी नहीं है तो हुजूर मस्जिद वाजिब। अल्लाह की नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है, दीगर किताबों में भी है कि मेरी तबीयत चाहती है कि मैं लोगों नमाज पढ़ने ढूंढ दूं और फिर मैं आग का शोला लेकर निकलूं, तो बगैर बीमारी और मजबूरी के जो लोग घरों में नमाज पढ़ रहे हों, मेरी तबीयत चाहती है कि मैं उनके घरों में आग लगा। या बगैर मजबूरी बीमारी के हमको जमात नहीं छोड़नी चाहिए, वरना फिर ये मस्जिदें आबाद कैसे हैं? बोलो घर में पढ़ा बताओ ना, मनते नहीं। देखिए, अगर इजाजत दे दे तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई जगह आपको नजर आएगी और आपको ये उम्मीद है कि हम नमाज पढ़ने से तो मना नहीं करेगा, आप नमाज पढ़ लेंगे, नमाज हो जाए। ना पढ़े पढ़े ना जब तो किसी 16 पैसा चला है देखिए, ऐसा है इस वक्त ये जो कंपनियां प्राइवेट कर रही हैं, आवरण तो हमारे फुका ये कहते हैं कि इन प्राइवेट कंपनियों में हर चीज पैसा जमा न किया जाए। ये पहले तरह तरह का लालच देकर आपको लालच में मुबतला करती है, उसके बाद जब के बाद ये बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है तो लेकर फरार हो जाता है। फिर आप रोते फिरते रहते हैं कि साहब क्या करें क्या करें। ज्यादा प्राइवेट कंपनियों में हर आप पैसा जमा करके अपने पैसे को बर्बाद ना करें। फिर भी अगर कुफारुल मुशरिकीन की प्राइवेट कंपनी की और उसमें आपका पैसा जमा हुआ, कुछ फंड दे रही है, आपकी जमाशुदा रकम पर कुछ जायद दे रही है, तो जिस तरह बैंक में जायद रकम का लेना जायज है, इसी तरह वो रकम लेना भी जायज है। पैसे जमा करें तब बनती है, देना भी जाएगा। इमाम साहब जो कर रहे अच्छा बन रहा है, वो इमाम साहब ने बेचारे कोई सीधी ना जाने होंगे, वो नहीं मालूम होगा, है ना। बैलान ईद और बकरा ईद की नमाज में नमाज के बाद खुतबा पढ़ना ये सुन्नते मुअक्कदा है, और जुमे में खुतबा पढ़ना ये शर्ते जुमा है। जुमे के दिन खुतबा नहीं पढ़ेगा तो जुमे की नमाज ही नहीं, और ईद का खुतबा नहीं पढ़ा तो सुन्नत जुमे की नमाज हो जाए। लेकिन आगे आगे सुन्नत छोड़ना नहीं चाहिए। अगर लड़का और लड़की मोहब्बत करते हैं आपस में और राजी हैं, लेकिन घर वाले राजी नहीं है, तो ऐसे में उनका निकाह हो जाएगा।
मियाँ बीवी राजी क्या करे खाती। दो सवाल हो गया किसी वही मसला है। मेरे प्यारे भाई, अगर लड़का लड़की वाले रहने का हो जाएगा या नहीं, ये बात तो एक अलग है। हो जाएगा या नहीं सवाल आपका ये है, लेकिन काबिल और बात ये है, एक शरीर लड़का शरीर लड़की का ये काम नहीं है अपने माँ बाप को ताक में रख दे और अपनी मर्जी की शादी है ना। लड़का हो या लड़की हो, इन्हें अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करना चाहिए और अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसी शादियां जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ होती हैं उनमें कभी बरकत नहीं होती और आगे चलने के बाद आगे फिर उसके नतीजे भी अच्छे नहीं होते। अल्लाह हर लड़के को लड़की को अपनी माँ बाप की सही फर्मा बरदारी बताने करने की तो भी खता करवाएंगे। लेकिन वो गलत काम था और इस्लाम कहता है कि हदीस ज़ाहिरन है और फिर इन्नमल आमालु बिन्नियात का क्या मतलब है? जो बोलो जो आगे का मतलब ये है जो भी काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो, ये उसका मतलब दिखावे के लिए मत करो। गलत काम किया हाँ तो कहते हैं इस्लाम में कि ज़ाहिरन हदीस होती है। हाँ तो समझ गया, मैं समझ गया। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम का हुक्म जाहिर पर लगता है ना। किसी ने अपनी बीवी को तलाक की नियत की, तलाक देंगे लेकिन बज़ाहिर दी नहीं, तो शरीयत यही कहेगी कि अभी तलाक नहीं पड़ी। यह है नियत का मतलब। खाली नियत कर ले तो मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ूंगा और पढ़े नहीं तो नमाज नहीं हो जाएगी, है ना। आप नियत कर लेंगे कि खाना खाएंगे और खाए नहीं तो भूख लगेगी नहीं लगेगी। खाली नियत से काम नहीं चलेगा। नियत भी अच्छी हो और नियत के मुताबिक आपका अमल भी। समझ गया? अच्छा समझ गया। आपके पास मरीज आया और आपने उसे रेफर कर दिया। अब जिस अस्पताल में रेफर किया वो अस्पताल वाले आपको कमीशन देते हैं। वो भी समझ गया, वही पैथोलॉजी में होता है। आपने जिस पैथोलॉजी को लिख दिया वहां से लिफाफा आपके पास आ गया कि इतना कमीशन आपका है। देखिए मेरे भाई शरीर में मसला बता रहा हूं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ, और इस तरह का मसला कुतुबे बताना में सराहत के साथ मौजूद है। ये दलाली है, दलाली जिसको आप दलाली कहते हैं, इस पर कमीशन देना नहीं चाहिए, लेकिन जवाब के लिए कोई अमल होना चाहिए, कोई मेहनत होनी चाहिए, कोई काम होनी चाहिए। फकत जबान से कह देना ये अमल में दाखिल नहीं है। समझ गया? या इस पर जो तरीका राय है ये तरीका जायज नहीं है। लेकिन अगर वो पैथोलॉजी किसी मोमेंट की नहीं है तो वो पैसा लेना जायज इसलिए होगा कि ये तरीके का कदम मालूम होगा। अगर काबिल हकी से धोखा धड़ी के बगैर कोई माल मिल रहा है तो शराब को माल माले हुआ है, जायज है, इसलिए हो जाए।
میڈیا کے ساتھ ہیں وہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو اپنا کام کرنے کے لیے مقرر کیا ڈاکٹری کا یا کوئی بھی کام اور اس نے کہا کہ 50,000 روپیہ اس میں خرچ ہوگا. ہم نے اس کو 50,000 روپئے دے دیے اور کہا کہ ہم کام کروائے آپ سے 10,000 روپئے لے کے 10,000 اس کو دے دیا اور 50,000 کام کروانے کا دے دیا. لیکن وہ 10,000 اس نے لے ہی لیا اور 50,000 میں 10,000 اور بچا دیا. تو وہ 10,000 الگ سے جو اور بچا لیا وہ جائز ہے کہ نہیں؟ وہ حرام ہے. یہ دھوکہ دھڑی ہے, یہ ناجائز ہے. کیا یہ سوال آیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس میں کون حق پر ہے؟ سوال ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ ہمارے قرآن نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ صحابہ کے درمیان بشری تقاضے سے جو اختلافات اور مشاجرات ہوئے ہمیں ان میں پڑھنے کا ہمیں ان میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کسی طرح کی عربی کی شکار ہو جائے اور ہماری آنکھیں برباد ہو. لیکن مجھے سوال ہے میں جواب دے رہا ہوں کہ ان دونوں حضرات کے درمیان یہ جنگ صفین ہوئی. حق یہی ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حق یہی ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. لیکن حضرت علی معاویہ کی بارگاہ میں صحابی رسول ہونے کی بنیاد پر کسی طرح کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کل لوگ وعد اللہ الحسنى, اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کرا دیا. تو جو خالق مالک جزا اور سزا کا مالک ہے جب وہ قرآن میں معافی اور جنت کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں اس مسئلے میں پڑھنے کی زبان درازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی حق نہیں. لہٰذا آپ کا خیال رکھیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب و احترام کریں اور جو صحابہ کرام کی جو ترتیب ہے افضلیت انہوں نے کہا کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی مسیح کی ترتیب ہے. لیکن بزرگوں کا ایسا نہیں ہے. خلافت کے مطابق خلافت کی جو ترتیب ہے وہی اپنی بلکہ فرمایا جو فضیلت کی ترتیب ہے فضیلت کی ترتیب کے مطابق خلافت کی ترتیب. میں باقاعدہ مطالعہ کیا بیان کر رہا ہوں. فرمایا جو فضیلت کی ترتیب ہے اس فضیلت کی ترتیب کے مطابق خلافت کی ترتیب. کہ آپ سے مکان پیسہ دے دیا 1 لاکھ روپیہ بنوا دیں گے پھر مٹی بالو صفایا کر کے مٹی لگا دی اور بعد مکان خراب کر دیا تو کسی مومن کو دھوکہ دینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. سیدی مولائے کریم سرکار صاحب ساجدہ دمد و کامل العالیہ والمسیہ اللہ تبارک و تعالی ہر کا سائے عاقبت دراز سے دراز تک فرمائے. ان کے برابر و درجات اللہ نے فرمائے. تمام مظلومین مظلومات پر اللہ کی سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے. حضرت حکم ہے کہ 10 منٹ کے اندر مجلس ختم ہونا ہے. بس 2-4 سوال کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد جامع شریف کی محفل ہوگی. حضرت ممنون ہوں گے. بعد محمود صاحب شرکت کریں. ادب الکلام ہر محفل میں محفوظ رکھیں اور جب نظر پیش کریں تو ہاتھ
पढ़ के नजर पेश कर दें और 10 दूसरी कदम दूसरी जो करना हो तो प्यागा पर जाकर पढ़ा करें, वह यहाँ महल में यहाँ पर नजर पेश करके रसुआ जो डंडे जो लगाते हैं तो सादा लगाना चाहिए कि कलमा शरीफ का होता है, मदीना शरीफ बना होता चाहिए जो कि हवा चले अफगान चले तो उसको देती है। हमारे भाई ने सवाल अच्छा किया कि बाल्मीकि वगैरह पे जो झंडे लगाते हैं वो सादा होना चाहिए या कलमा शिवरा लिखा रहता है, जो सादा हो ये ही बेहतर है। उसमें कलमा शिव लिखा है, उमरी खजा शिव वगैरह बना होता है, फिर वो हवाओं में पानी बरसते हैं, फटते हैं, गिरते हैं, बेअदबी होती है, लिहाजा बेहतर यही कि सादे झंडे ही लगाना चाहिए। एक सवाल उधर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुआं है, उसमें पानी कुआं है गाँव में, उसमें पानी भी है, सारा सीधा और गिर गई तो उसको निकाल लिया जिंदा, और पानी का क्या होगा? अगर ये गिर गए और यूं ही जैसे गिरे वैसे ही उनको निकाल दिया गया तो पानी पारा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दावत इस्लामी वाले से इख्तिलाफ करते हैं, तो इसका सही बताइए कि देखिए दावत इस्लामी से इख्तिलाफ ना करें, ये सुन्नी अपनी अहले सुन्नत की तहरीक है, बदमज़हबों की बदअक़ीदों की तहरीक नहीं है। हमें किसी भी सुन्नी तहरीक की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। कई टीवी से बार बार झगड़ा कभी कभार हो जाएगा तो चला तलाक दे देंगे तुम्हें, तो इसके बाद अगर हकीकतन यही जुमला इस्तेमाल किया कि तलाक दे देंगे तो इस जुमले से तलाक नहीं पड़ेगी। ऐसा इमाम जो बंदी के यहाँ खाता पीता नाश्ता करता हो उसको शादी ब्याह में बुलाना कैसा है, उससे निकाह पढ़वाना? अगर वो ज़ियादा वहाविया से ताल्लुकात रखता है तो बहरहाल जब तक वो इन आमाल से बाद अगर तौबा ना कर ले उससे ताल्लुकात नहीं रखनी चाहिए। और बताइए वरना का निशान है काफी बातें करो। एक सवाल देवबंदी मस्जिद में जो अजान होती है उसका जवाब देना वाजिब नहीं, बदमज़हबों की अजान का जवाब देना वाजिब नहीं। देखिए अगर मजबूरी है तो दूसरा गुनाहगार, अब बच्चों कोई नीचे पुरानी कोई हो रहा है, बेहतर ये है कि आप अपनी खुशी को छूटा। एक सवाल इधर से पूछ रहे हैं, वो आपने अजान के बाद में मामूम साहब ने कह दिया, बेहतर ये है कि अजान से पहले ही कहे, फिर गौर से सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिए। सवाल ये किया है जो खुतबे के अजान हो, और खुतबे के अजान के बाद इमाम साहब ने खुतबे से पहले कहा आप मोबाइल खुलाओ तो बंद कर लीजिए, आदमी सीधी कर लीजिए, सीना बंद कर लीजिए, ये इमाम के लिए कहना जायज है जगह। ये सवाल बेहतर ये है कि अजान खुतबा से पहले कहते हैं, और अगर इमाम ने उसे बात भी कह दिया तो इमाम गुनहगार नहीं है। इसलिए जो सुकूत और खामोशी सामईन मुक़्तदियों पर वाजिब है, सुकूत और खामोशी इमाम पर वाजिब नहीं है, बल्कि इमाम को
اذان خطبہ کی دعا پڑھنے کی بھی اجازت اور اذان خطبہ کا جواب دینے کی بھی اجازت ہے. جو امام ہے اسے خطبے کی اذان کا جواب بھی دے اور دعا بھی پڑھے کو اجازت ہے. جو مقتدی ہیں سامعین ہیں ان کو اذان خطبہ کا جواب دینا یا اذان کی دعا پڑھنا ان کو زبان سے پڑھنا چاہیے. کیونکہ امام پر خود واجب نہیں ہے لہٰذا یہ ناجائز گناہ ہے. حضور اذان مسجد میں اذان یا خطبہ کی اذان اذان مسجد میں خطبہ کی یا ویسے اذان مسجد میں ہو سکتی ہے. جو اپنی بات دیکھ رہے حضرت تشریف فرمائیں رئیس الفقہاء سند الکاملین سلطان العارفین مصباح الحق والملت الدین سیدی سرکار خواجہ سید مصباح الحق رضی اللہ تعالیٰ جن کے فائد کی معاصر حاصل ہے نا. حضرت کے زمانے شریف سے اس آسان عالیہ پر اذان فاجر و نماز خارج مسجد ہوتی ہے یعنی اسی طریقے پر آپ سب قائم رہیے. یہی ہوتا تھا سب. ایک سوال ادھر سے اب بھائی جلدی بولا ٹائم ختم. داڑھی اٹھانے والے امام کے پیچھے تراویح کی نماز ارے میرے بھائی چاہے تراویح ہو چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو چاہے سنت ہو داڑھی اٹھانے والے کے پیچھے کوئی نماز پڑھنا چاہیے. جس کو امامت کا شوق ہے تو وہ داڑھی ہے. کھلو کا سلام.